اسے یقین ہی نہیں تھا کہ 50,000 کو مار دینے کے بعد بھی ان میں سے پھر کچھ اٹھیں گے اور ایک ہی دن میں اس کے 5 شہروں پر حملہ کر ڈالیں گے۔ وہ بھی کیا لوگ ہیں جو خدا کا نام لیتے، نبی کو یاد کرتے، اسرائیلیوں کو اونچی آواز میں کہتے ہیں کہ یاد رکھو تاریخ میں تمہارا نام مٹا دیں گے، اور ہمارے بارے کوئی پڑھے گا تو اس کو حسب اور نسب تک کا بھی معلوم ہوگا کہ ہم منسوب ہیں علی سے۔ کون علی؟ وہ جس کا نام ابو الحسن، کنیت ابو تراب، لقب حیدر کرہ کا، وہ علی جو بن ابی طالب، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن کسا، بن کلاب، بن مرا، بن کعب، بن لوی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نزر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مزر، بن نزار، بن ماد اور بن عدنان ہے۔ اور تاریخ میں تمہارے بچوں کو اپنے باپ تک کا نام بھی معلوم نہیں ہوگا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ حیفا کے قریب بحری اڈوں کو بھی ڈرون اور میزائل سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کے جنوب میں ڈرون حملے کیے ہیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے انروا کے سٹاف ممبر لوئس واٹرج نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس کے اوپر ایک ویڈیو نشر کی، جس میں اس نے غزہ کی صورتحال کو دکھایا ہے، وہاں کی تباہ حالی کو دکھایا ہے۔ اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ شدت حملوں میں کیوں آتی ہے۔ اس نے غزہ کی موجودہ صورتحال کو بیان کرتے ہوئے لکھا کہ نہیں بتایا جا سکتا تباہی کہاں سے شروع ہوتی اور کہاں ختم ہوتی۔ ایک پورا معاشرہ اب قبرستان میں تبدیل ہو چکا ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ غزہ میں کس راستے داخل ہوتے ہیں، کیونکہ گھر، مساجد، سکول، ریسٹورانٹ اور رہائشی عمارتیں سب زمیں بوس ہو کے ملبے کا ڈھیر بن چکی۔ تو اسی وجہ سے وہ پھر سے اٹھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں تو تباہ کرنے کی تم نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، اب ہماری ہمت دیکھو اور ہمارا جواب دیکھو۔ مسلح گروہ حزب اللہ نے اسرائیلی اہداف پر 5 حملوں کا دعویٰ کیا۔ ان کے مطابق ان کے جنگجوؤں نے لبنانی سرحد کے قریب واقع ہرمن فوجی اڈے کے دروازے پر موجود اسرائیلی فوجیوں پر راکٹ داغے۔ شمالی اسرائیل کے لیمان، ہنیتا اور سائر بستیوں کے ساتھ ساتھ شمالی حیفا کے الکریوت رہائشی کمپلیکس میں بھی اسرائیلی افواج کو میزائل سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا، اور اسرائیلی فوج نے کہا کہ لبنان سے تقریباً 40 راکٹ شمالی اسرائیل میں داخل ہوئے، جس کے نتیجے میں مغربی گلیل، حیفا بے اور شمالی گلیل میں 13 منٹ تک فضائی حملے کے سائرن بجتے رہے۔ کچھ راکٹس کو ان کے مطابق روک لیا گیا، باقیوں کی نشاندہی ہوئی، اور تازہ ترین معلومات کے فوراً بعد فوج نے شمالی علاقوں میں دوبارہ سائرن بجنے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل نے دوسری طرف جنگی F-15 امریکی کمپنی بوئنگ سے 25 جدید طیارے خریدنے کے لیے $5.2 بلین کا معاہدہ کر لیا، اور اسرائیلی وزارت دفاع کے مطابق یہ معاہدہ بدھ کی رات طے پایا اور امریکی امدادی فنڈ سے اسے مکمل کیا جائے گا۔ اس معاہدے میں مستقبل میں مزید 25 طیارے خریدنے کا آپشن شامل ہے۔ خریدو، جتنے خرید سکتے ہو خریدو۔ اسرائیل کے مختلف شہروں میں اس خبر پر احتجاج اور تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑا کہ وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے وزیر دفاع یوآف گیلنٹ کو برطرف کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک طرف آپ نے یہ سنا کہ واٹر کینن سے مظاہرین پہ حملہ کیا گیا، ہجوم نے سڑکیں بلاک کر دیں، آگ لگا دی، بدامنی دیکھنے میں آئی یروشلم میں، حیفا، کیسریا اور دیگر شہروں میں بھی بدامنی دیکھنے میں آئی۔ لیکن اس سے بڑی بات کیا، سٹنگ پرائم منسٹر کو وہیں کے لوگوں نے، اس کی اپنی عوام نے غدار قرار دیا اور جمہوریت یا انقلاب کا نعرہ بلند کیا۔ نیتن یاہو نے اپنے بیان میں کہا کہ جو اس نے اپنے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر پوسٹ کیا تھا کہ گیلنٹ کے ساتھ اعتماد کا بحران پیدا ہو چکا ہے، اور جس کا دعویٰ تھا کہ گیلنٹ نے دشمن کی مدد کی ہے، وہی گیلنٹ جس نے جو فلسطینیوں کو انسانی جانور کہنے کے لیے مشہور تھا، اس نے اپنی برطرفی کو 3 وجوہات سے منسلک کیا جو وزیر اعظم کے بتائے گئے اعتماد کے بحران سے جڑی ہوئی نہیں تھی۔ یعنی ایک، جسے فلسطینی جو تھے وہ جانور دکھائی دیتے تھے، اور دوسرا جو ان کی نسل کشی کے لیے کوشش کر رہا ہے، لیکن دونوں میں ایسی پھوٹ پڑی ہے، یہ ہے نتیجہ، جو نتیجہ آنے والے دنوں میں مزید دکھائی دے گا۔ گیلنٹ نے موقف یہ اپنایا
کہ اسے جنگی موقف کی وجہ سے برطرف کیا گیا۔ اس نے مذہبی طلبہ کے لیے فوجی خدمات میں توسیع کی حمایت کی اور 7 اکتوبر 2023 کو حماس کی قیادت میں ہونے والے حملے میں سیکیورٹی کی ناکامیوں کی تحقیقات کے لیے ایک سرکاری کمیشن بنانے کی تجویز دی، اور اس دن اغوا کیے گئے افراد کی واپسی کے لیے جنگ بندی کے معاہدے کی حمایت کی۔ گیلنٹ نے اس آخری مسئلے پر جو غزہ میں جنگ کے اسرائیلی میڈیا کی کوریج میں غالب رہا، کہا کہ قیدیوں کو بھلا دینا کوئی تلافی نہیں ہوگی، نہ ہی کبھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا جو 3 مسائل وہ عوام میں بہت زیادہ مقبول ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں کہ سڑکوں پہ اس کا کیا رد عمل ہوگا، لیکن یہ حکومت کے مستقبل کے فیصلوں پر حقیقتاً اثر ڈال سکتا ہے۔ کہا گیا کہ جنگ کے دوران وزیر دفاع کو تبدیل کرنا بھی ممکنہ طور پر خطرناک ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں۔ موجودہ امریکی انتخابات پر مرکوز توجہ کے باعث اس برطرفی کا مقامی سطح پر اور دنیا بھر میں اثر کسی نہ کسی حد تک کم ہو چکا ہے، لیکن نیتن یاہو نے پہلی بار مارچ میں گیلنٹ کو برطرف کرنے کی کوشش کی تھی، جب گیلنٹ نے نیتن یاہو کے متنازع اقدامات کی مخالفت کی جس کا مقصد اسرائیلی حکومت کو عدالتی نگرانی سے الگ کرنا تھا، یعنی وہ وہاں پر ایک قسم کا سول مارشل لا نافذ کرنا چاہتا تھا۔ عوامی احتجاج میں اضافے کے بعد نیتن یاہو نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا تھا اور 1 ماہ بعد گیلنٹ کو بحال کر دیا گیا۔ ان دونوں کا تعلق جنگ کے دوران بھی متنازع رہا، دونوں پر بین الاقوامی فوجداری عدالت سے ممکنہ جنگی جرائم کے وارنٹ کے حوالے سے دباؤ ہے، لیکن اس سب کے درمیان جنگ کے بعد کی حکمت عملی پر اختلافات بڑھے اور ترجیحات پر بحث جاری رہی۔ گیلنٹ ایک جنگ بندی معاہدے کی حمایت کر رہا تھا جس کے تحت اسرائیل کی قیدیوں کی واپسی ممکن ہو پاتی، جبکہ نیتن یاہو مکمل فتح کے اوپر زور دے رہا تھا۔ گیلنٹ کو یہ لگتا تھا کہ ہماری ناکامی تھی جس کی وجہ سے ہمارے لوگ پکڑے گئے، ہمیں واپس لانا چاہیے، پھر منصوبہ بندی بنانی چاہیے، لیکن نیتن یاہو اس کے اوپر مضبوط عزائم لے کے نہیں تھا۔ نیتن یاہو کے غزہ میں فوجی عزائم کو فضول باتیں قرار دیا جا رہا ہے۔ نیتن یاہو نے اپنے وزیر دفاع کو مذمت، اسرائیل کی داستان اور موجودہ صورتحال میں لوگوں کی طرف سے غصے کو اپناتے ہوئے یہ فیصلہ لیا۔ ستمبر میں نیتن یاہو نے کہا تھا کہ غزہ اور مصر کے درمیان زمین کے راستے فلاڈیلفی کوریڈور پر اسرائیلی کنٹرول کو امریکی تیار کردہ جنگ بندی تجویز پہ ترجیح دینی چاہیے۔ گیلنٹس نے جو موجودہ صورتحال کے اندر بتایا کہ اپنے کابینہ کے ساتھیوں کو کہ نیتن یاہو کا فلاڈیلفی کوریڈور کو برقرار رکھنے کا ارادہ، جسے کئی مبصرین وزیر اعظم کی سیاسی زندگی کو طول دینے کی کوشش کا حصہ سمجھتے تھے، اسے ایک اخلاقی شرم قرار دیا۔ گیلنٹ نے جنگ بندی کے حق میں موقف چند دنوں میں کمزور پڑتا ہوا دیکھا جب یورپی اخبارات نے خفیہ دستاویزات کو شائع کیا جو مبینہ طور پر اسرائیلی فوج سے لیک ہوئیں، جن میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ حماس قیدیوں اور ان کی قیادت کوریڈور کے ذریعے مصر منتقل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ دستاویزات جو حماس کی فوجی حکمت عملی سے متعلق سمجھی جاتی تھی، اس کو تبدیل کیے جانے کا بھی شبہ تھا، اور نیتن یاہو کے ترجمان بھی ان گرفتاریوں کے اندر شامل تھے۔ دوسری طرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران نے اکتوبر کے آخر سے اسرائیل پر مزید حملوں کی دھمکیاں دیں، لیکن 5 نومبر کو متوقع حملے کی افواہیں بے بنیاد ثابت کیوں نہیں؟ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے اسرائیل کے 26 اکتوبر کے حملے کے جواب میں تباہ کن رد عمل کی دھمکی دی، اور بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تک حملہ کیوں نہیں ہوا، 5 نومبر تک کوئی بڑا حملہ کیوں نہیں ہوا۔ موجودہ صورتحال میں ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی برقرار ہے، لیکن حالیہ دنوں میں کوئی نمایاں حملہ یا جوابی کارروائی سامنے نہیں آئی۔ اکتوبر 2024 کے آخر میں ایران نے اسرائیلی فضائی حملوں کے جواب میں فیصلہ کن اور تکلیف دہ رد عمل کی دھمکی دی، اور قیاس کیا جا رہا تھا کہ یہ رد عمل 5 نومبر کو امریکی صدارتی انتخابات سے پہلے آ سکتا ہے، لیکن اس تاریخ تک ایران کی جانب سے کوئی بڑا حملہ نہیں ہوا، جس میں چند عوامل ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ایران نے فوری انتقامی کارروائی سے گریز کیا۔ کیونکہ امریکی فوجی موجود کی، امریکہ نے اس خطے میں 52B بمبار طیارے جو ہیں وہ تعینات کیے، جس سے یہ پیغام دیا گیا کہ وہ اسرائیل کی حمایت کرنے اور ایران کو جارحیت سے باز رکھنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ سفارتی پہلو، ایران نے ممکنہ طور پر اندازہ لگایا کہ بڑا حملہ پورے خطے میں جنگ کو ہوا دے سکتا ہے، جس سے امریکہ اور اس کے اتحادی بھی شامل ہو سکتے ہیں اور اس کے سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں، تو اس وجہ سے فوری طور پہ رد عمل نہیں دینا چاہیے۔
तीसरा ऑप्शन दाखिली बहसो मुबाहिसा, यानी ईरानी क़यादत मुमकिना तौर पर जवाबी कार्रवाई के वक्त और शिद्दत के ऊपर मुत्तफिक नहीं हुआ और उन्होंने फौरी बड़े हमले की बजाय एक ज्यादा मोहतात रद्द-ए-अमल का फैसला किया। अगरचे ईरान के बयानात से यह लग रहा था कि जल्द कार्रवाई होगी, लेकिन हिकमत अमली के हिसाब से उन्होंने अपने मंसूबे को या तो मुअख्खर कर दिया या तब्दील कर लिया है। हालात अभी भी कशीदा हैं, दोनों ममालिक हाई अलर्ट के ऊपर हैं। इसी तरह 4 नवंबर को पासदाराने इनकलाब की टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर इराक, शाम और यमन से ड्रोन हमले की जो बातें थी वो हकीकत का रूप न धार सकी। 6 नवंबर को पासदाराने इनकलाब के नायब कमांडर अली फिदवी ने एक धमकियामेज बयान दिया, लेकिन उनके ओहदे की सतह के पेश नजर यह बयान ज्यादा अहमियत का हामिल नहीं समझा गया। ईरानी रियासती मीडिया इस वक्त सिफारती सरगर्मियों पर तवज्जो मरकूज किए हुए है, जिससे इजराइल के खिलाफ हमलों की धमकियों में कमी आई। यह मुमकिन है कि ईरान ने मौजूदा हालात में मोहतात रवैया इख्तियार करते हुए अपनी हिकमत अमली में तब्दीली की हो। पासदाराने इनकलाब के मीडिया चैनल्स जैसे कि तस्नीम इन दिनों किस बारे में बात कर रहे हैं आपको यह देखना होगा। तस्नीम के रिपोर्ट्स में हिजबुल्लाह के तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल्स का जिक्र है, यानी वो अपनी प्रॉक्सी के ऊपर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। हाल ही में हिजबुल्लाह ने इजराइल के तवील फासले के अहदाफ को निशाना बनाने के लिए रॉकेट फायर में इजाफा किया और वह शिमाली इलाकों में बड़ी तादाद में रॉकेट फायर कर रहा है। पासदाराने इनकलाब इस वक्त ईरान के जो सूबे हैं उसमें बलोचिस्तान की सरहद जो पाकिस्तान की सरहद के करीब लगती है, वहां पर अपनी एक मुहिम के ऊपर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। अली फिदवी जो अक्सर धमकियामेज बयानात देते हैं, इस वक्त ईरानी शहरियों की खिदमत के लिए ईरानी फौजी अस्पतालों के इस्तेमाल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी वो बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहे हैं। नवंबर के अंदर तस्नीम ने एक मजमून शाया किया था जिसमें ईरानी मिसाइल माहिर हसन अस्करी जो हैं वो तेहरान की तारीख और ईरान के फतह टेक्निकल बैलिस्टिक मिसाइल की तैयारियों पर रोशनी डालते हुए दिखाई दिए। तेहरान में एक ईरानी फौजी ऑफिसर के तौर पर रहे, पासदाराने इनकलाब की एरोस्पेस फोर्सेस में वो शामिल रहे और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के उन्हें अहम मामार समझा जाता है। ईरान हिजबुल्लाह पर हमला करने के लिए दबाव डाल रहा है और 7 नवंबर को ईरान ने अपने हिमायत याफ्ता मीडिया से, जिसे अल मैदान भी कहा जाता है, वहां पे इजरायली फजाइया के मुसलसल इंटेलिजेंस और इजरायली सरगर्मियों के बावजूद मज़ाहमत के हवाले से अपनी कार्रवाइयों की रफ्तार को बढ़ाया। खैबर ऑपरेशंस के सिलसिले के तहत इजरायली स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी मराकज़, सहूलियात और अड्डों पर मरकूज और सोचे समझे हमले किए, जो मकबूजा फलस्तीन के 145 किलोमीटर अंदर गहराई तक पहुंचे और मिसाइल और ड्रोन के इस्तेमाल से यह साबित किया कि अगर हमला हुआ तो बड़ा शिद्दत के साथ होगा। हिजबुल्लाह की इजराइल के वस्ती हिस्से पर मिसाइल हमलों की तरफ ये मौजूदा सूरत हाल इशारा करती है। मिसाइल खला और ड्रोन टेक्नोलॉजी के माहिर तल अनबार ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया कि हिजबुल्लाह ने अपने हमले में फतह 110 मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जो वस्ती इजराइल को निशाना बना रहा था। फतह मिसाइल के इस्तेमाल की रिपोर्ट इस बात से जुड़ी है कि हसन अस्करी जो थे वो तेहरान के मिसाइल प्रोग्राम में किरदार पर बात कर रहे थे जिसने इस मिसाइल को तैयार किया था। तो ये वो वजूहात हैं कि जिसके तहत ये दिखाई देता है कि ईरान की तैयारी में अगर कोई रुकावट आई है तो उसके दरमियान में ये चीजें थी, जिसकी वजह से उसने खत्ते की मजमूई सूरत हाल को देखा और तवज्जो हिजबुल्लाह की तरफ मरकूज कर दी, हिजबुल्लाह से अटैक करवाए और बाद में अब उसके आउटकम के तौर पे ईरान मैदान के अंदर आएगा। लेकिन क्या वो अवाम में जो फूट पड़ चुकी है, जिसमें वज़ीर आज़म के लिए गद्दार के नारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो मुल्क को मुस्तहकम रख पाएंगे या बखिए उधेड़ डालेंगे? वक्त दरकार है। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।